تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ 5 سال پہلے میرے لیے اس گھر کا کھانا حرام ہو چکا ہے، اور یہ میرے ہی بچے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، بچوں نے نیچے والوں کا آج تک ایک دانے کا احسان نہیں لیا۔ لے جاؤ، شہر میں بہت سے یتیم بچے ہیں، اور یہ پہلی رات نہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی بار فاقے کیے ہیں۔ 5 سال پہلے وہ بیوی سے لڑ کر ملک چھوڑ گیا تھا، آج لوٹا تو ایک قیامت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کی بیوی پر کھانا حرام کر دیا، اسے اوپر والے اسٹور میں پھینک دیا جہاں وہ اس کے 2 بچوں کو پالتے ایک سرکاری جاب کر رہی تھی۔ اس کے بچے پتلی دال آدھی آدھی روٹی کھا رہے تھے، اور اس کے بیوی بیمار چارپائی پر لیٹی کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ انکل، آپ ہمارے لیے کھانا نکال دیں گے؟ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ موسیٰ الجھی ہوئی نظروں سے بچے کو دیکھنے لگا۔ بیٹا، آپ کون؟ جی، میں احمد ہوں، اور یہ میری بہن فاطمہ۔ انکل، کچن ادھر ہے، بھوک لگی ہے تو؟ موسیٰ روبوٹ کی طرح کچن میں گھسا تھا۔ بچہ ساتھ ساتھ، ٹوٹا ہوا فرش، کالا سیاہ چولہا، ایک بوسیدہ سے اسٹول پر ایک پانی سے بھرا تسلا جس پر پرانی سی گھسی ہوئی دیچکی رکھی تھی۔ بچہ ایک پلاسٹک کی پلیٹ لیے کھڑا تھا۔ انکل، آدھی دال پلیٹ میں نکال دیں، آدھی مما کے لیے رہنے دیں، طبیعت ٹھیک ہوگی تو وہ اٹھا کر کھا لیں گی۔ موسیٰ پر حیرت کے دروازے کھل رہے تھے۔ کون بچے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اس قدر پر اعتماد پتلی بے رنگ دال بچہ ایک چمچہ اسے دے رہا تھا۔ موسیٰ نے چمچے سے دال پلیٹ میں نکالی۔ بچے نے اچک کر دیچکی کی دال کی مقدار کو چیک کیا، بڑے بوڑھوں کی طرح گردن ہلا کر کہا، بس کافی ہے۔ پھر چنگیر کی طرف دیکھا، ایک کپڑے میں 2 روٹیاں تھیں۔ بچے نے ایک لے لی۔ یہ ماما کی ہے، ہم تو آدھی آدھی کھاتے ہیں۔ وہ جو بچی ہے؟ کیا وہ بچی؟ وہ مدبرانہ انداز میں مسکرایا۔ وہ بچی نہیں ہے انکل، میری بھی استانی ہے، نام فاطمہ ہے، مما کہتی ہیں آفت کی پڑیا ہے۔ ہم کھانا کھا لیں؟ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ وہ دوسری پلیٹ میں روٹی رکھ کر واپس کمرے میں اسی چادر پر بیٹھ گیا۔ اس کی بہن نے بیگ میں کاپیاں جمع کر رکھی تھی۔ دونوں بچے دال روٹی کھا رہے تھے۔ موسیٰ کو لگا وہ کسی غلط جگہ آ گیا ہے۔ کیا یہ صبا ہے؟ کوئی کس طرح اس قدر سوکھ سکتا ہے؟ وہ جو پہلوان، موٹی، اور اسے وہ دیسی ہی اچھی لگتی تھی، اس سوکھے ڈھانچے میں زندگی بھی ہے یا نہیں؟ برداشت نہ ہو تو وہ نیچے بھاگا جہاں اس کی ماں اور بہنیں دم سادھے بیٹھی تھی۔ کوئی مجھے بتائے گا آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے جلتی آنکھوں سے ان تینوں کو دیکھا۔ ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، وہ بال نوچ رہا تھا۔ اسے یقین کیوں نہیں آتا کہ جس ڈھانچے کو وہ دیکھ کر آیا ہے وہ صبا ہے، اس کی بیوی۔ وہ کیسے صبا ہو سکتی ہے؟ بس تم جو اس طرح چلے گئے تھے، میں نے سزا کے طور پر اسے اوپر روانہ کیا۔ برداشت نہ تھی مجھے، آخر اس کے رویے اور اس کی وجہ سے ہی تم مجھے بغیر بتائے گئے تھے کہ نہیں؟ مگر میں نے فون پر بتایا تھا، اچانک آرڈر پر مجھے جانا پڑا۔ مگر تم نے کبھی صبا کا پوچھا ہی نہیں، کبھی اس سے بات کرنے کا نہیں کہا۔ پھر ہم کیا سمجھتے؟ مگر میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ صبا کی وجہ سے۔ اف، میں کیا کروں، میں تو ضد میں اتنا عرصہ چپ رہا۔ تم نے کبھی خط میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا، اس کے نام خط بھی نہ بھیجا۔ تو اس دن غصے میں مار مار کر اس کا بدن سجا دیا کہ کمبخت، بول تو نے کیا کہہ دیا؟ میرا بچہ اس طرح چلا گیا۔ وہ یہ کہتی رہی میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ آخر وہ معافی کس بات کی مانگتی رہی۔ پھر میں نے سب سے کہہ دیا تم لوگ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے اگر اس سے تعلق رکھا یا بات کی۔ تو وہ رو رہا تھا، بال نوچ رہا تھا۔ ہاں، خفا تھا میں، مگر اس کی وجہ سے جرمنی نہیں گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبا خود رابطہ کرے گی تو میں اس سے بات کروں گا، اس لیے خط لکھے آپ کو، اینی کو، کہ وہ ایڈریس دیکھ لے اور خط ہی لکھے اگر فون نہیں کر سکتی۔ جب آپ سے فون پر بات ہو جاتی تھی تو خط کی کیا ضرورت تھی؟ میں مرا تو نہیں تھا جو آپ نے میری صبا کو اپنے گھر اور زندگی سے خارج کر دیا۔ آخر کبھی مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ اف، میری ضد، بس چپ، تم نے خود شک پیدا کیا۔ تم ہی کبھی پوچھ لیتے، میں نے تو اس کا کھانا بھی حرام کر دیا۔ اب تو نوکری کرتی ہے، اسی دن کہہ دیا اپنا خود انتظام کر لو، یہاں کا کھانا حرام ہے۔ وہ دن آج کا دن موسیٰ کے دل میں شگاف بڑھتا جا رہا تھا۔ ہاں، غلطی اس کی بھی ہے، لیکن اس غلطی کا خمیازہ صبا بھگت رہی ہے۔ میری ماں اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ بچے اسٹوڈنٹس ہیں کیا؟ اسی کے ہیں۔ اب امی کا لہجہ مدھم تھا، اینی کے بیٹے سے 3 دن بڑے۔ ارے وہ کدھر ہے روز میری؟ امی کو غیر ملکی بہو کی فکر ہوئی اور اسے یاد آیا روز میری ٹھنڈے پانی کا کہہ رہی تھی۔ وہ پانی لے کر
اوپر پہنچا اسے وہ 2 بچے یاد آئے، پتلی دال اور آدھی آدھی روٹی کھانے والے، وہ بچے جو اس کے اپنے تھے، اس گھر کی نسل۔ اب سین بدل گیا تھا۔ بچے کھڑے تھے، روز میری سے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں جتنی ان کو آتی تھی سوال جواب کر رہے تھے۔ ٹھنڈا پانی بچوں نے بھی پیا اور صبا کے ماتھے، گردن، چہرے پر ٹھنڈک پہنچتے ہی وہ ایک دم بیٹھ گئی۔ سامنے موسیٰ تھا، ہڑبڑا گئی۔ کتنی دفعہ ایسا خواب، مگر موسیٰ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہو؟ یہ کیا کر لیا ہے؟ آواز اس کے گلے میں پھنس گئی تھی۔ صبا مسکرا دی۔ تم کب؟ وہ بال سمیٹتے ہوئے اٹھی۔ روز میری پر نظر پڑی، جواب بھی اسے ہدایتیں دے رہی تھی۔ موسیٰ نے اسے ادھر متوجہ دیکھ کر بتایا، یہ روز میری ہے، میری جرمن بیوی۔ اور بغور اس کے چہرے کو تاثر کو جھانچا، کچھ نظر نہ آیا۔ خون ہوتا تو رنگ ہوتا۔ اور میں سمجھی ڈاکٹر ہیں۔ کیا شان بے نیازی تھی! موسیٰ کے چہرے پر ضبط کی سرخی تھی۔ یہ ڈاکٹر ہی ہیں۔ اس کا نام تو جرمن تلفظ میں بڑا سخت تھا، چرخچوں یا گلیدہ ٹائپ تھا۔ میں نے بدل دیا، اب یہ روز میری ہے اور روز یہ صبا ہے۔ روز میری کے منہ سے جرمن چیخ برآمد ہوئی، گو کہ یہ جملہ موسیٰ نے اردو میں بولا تھا، مگر وہ سمجھ گئی۔ صبا، یہ خاص طور پر تم سے ملنے آئی تھی۔ موسیٰ کا لہجہ زخمی تھا۔ یہ صبا جو تم کہتے تھے، حسین، اتنی کہ چاند شرمائے، رنگ ایسا جیسے بہار میں کھلتا گلاب۔ اور موسیٰ، 5 سالوں میں تمہاری ماں نے وینس کو کھنڈر بنا دیا۔ کیسے؟ اس کی حیرت کم نہیں ہو رہی۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں بنایا، میں جیسی تھی ویسی ہی ہوں۔ پلیز مجھے موضوع گفتگو نہ بنایا جائے۔ آپ نے میری خبرگیری کی، شکریہ۔ آپ لوگ نیچے جائیں، وہاں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ بڑا ٹھنڈا لہجہ تھا۔ وہ پیر نیچے کر کے چپل تلاش کرنے لگی۔ موسیٰ جیسے برف تلے دب گیا۔ اس نے روز میری کو اشارہ کیا، وہ تعصب سے اسے دیکھتی واپس جانے لگی۔ موسیٰ آگے تھا۔ اس نے سنا بچہ کہہ رہا تھا، ماما ہم نے کھانا کھا لیا، انکل سے میں نے کہا تو انہوں نے نکال دیا۔ تم نے تھینک یو بولا؟ جی ماما۔ موسیٰ صحن میں چکر لگا رہا تھا، گاہے گاہے نظر اٹھا کر اوپر کے کمرے کو دیکھتا اور ازسرنو پشیمان ہو کر بال نوچتا۔ ملازمہ اس کے پاس آ کر ٹہری، صاحب جی اوپر والی بڑی غریبنی ہے، نالے بیمار ہوتی رہندی ہے، اس کا علاج کروا دیں، دعائیں دے گی، اور جی ہم اس کے باتھ روم میں نلکا بھی لگوا دیں، بخار میں بھی اوپر نیچے کے 10 چکر لگاتی ہے پانی کے لیے۔ پانی کا تو بڑا مسئلہ ہے جی، اللہ خوش ہو جائے گا۔ امی کی پکار پر وہ اندر چلی گئی۔ پنکھا نہیں، نل نہیں، پرانے کپڑے، پرانا بستر، دال روٹی، جھلنگا پلنگ اور صحت، یہ میری محبت ہے۔ اسے میری محبت کی اتنی بڑی سزا دی ہے امی آپ نے، میں اسے کیا بتاؤں، اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس کی عقل خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ شرمندگی اور پچھتاوا۔ وہ صحن میں چلتا رہا، ادھر ادھر، ٹانگیں تھک گئی، پھر صوبہ آ گئی۔ ازسرنو خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تینوں بہنوئی بھی آ گئے۔ کھانا شروع ہوا۔ اس کے سامنے پلاسٹک پلیٹ آ گئی، پتلی دال، ہم آدھی آدھی روٹی کھاتے ہیں۔ آنکھیں جلنے لگی، وہ ایک لقمہ منہ تک نہ لے جا سکا۔ پلیٹ بھر بریانی لے کر اوپر آ گیا۔ اسی جھلنگا پلنگ پر دائیں بائیں بیٹھے دونوں بچے، کمزور نحیف، اجڑی پھجڑی بیٹی تھی۔ بچوں کو کھلا دو، بڑے ضبط سے گزرنا پڑا تھا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے اس نے موسیٰ کو دیکھا، پھر ذرا سی اٹھی، تمہیں کس نے بتایا؟ انہیں 5 سال پہلے میرے لیے اس گھر کا کھانا حرام ہو چکا ہے، اور یہ میرے ہی بچے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، بچوں نے نیچے والوں کا آج تک ایک دانے کا احسان نہیں لیا ہے۔ شہر میں بہت یتیم بچے ہیں، اور یہ پہلی رات نہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی بار فاقے کیے ہیں۔ ہمارے لیے اب کچھ بھی پہلی بار نہیں۔ بھوک پیاس فاقہ۔ وہ بستر پر گر گئے۔ موسیٰ سنگین مجسمے کی طرح چند لمحے کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں بار بار بھیگتی جا رہی تھی۔ سکتہ ٹوٹا اور وہ نیچے آ گیا۔ سب نے دیکھا بریانی کی بھری پلیٹ جوں کی توں واپس آ گئی ہے۔ موسیٰ پلیٹ میز پر رکھ کر باہر نکل گیا۔ اس نے لقمہ بھر بھی حلق سے نہ اتارا۔ ماں بہنیں جیسی چور بن گئی تھیں۔ مکمل ناول کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔